اپنا بندہ سمجھ کے فی سبیل اللہ معاف کر دیا. اللہ میرا جی چاہتا ہے میں زندہ زمین میں گڑ جاؤں لیکن زمین میں نہیں جا سکتا, ایک بار سجدہ اور صحیح. جب دوسرا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سمجھیے انبیاء سے رب نے وعدہ لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ایمان بھی حضور پہ لاؤ گے, مدد بھی رسول اللہ کی کرو گے. لیکن یہ کب تھا؟ جب حضور ان کے دور میں آتے, ان کا دور نبوت چل رہا ہوتا تو یہ اپنا کلمہ, اپنی دعوت, اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت چھوڑ کے حضور پاک کے کلمے کو پڑھتے, حضور پر خود بھی ایمان لاتے, اپنی امتوں کو بھی کہتے ایمان لاؤ. لیکن ایسا نہیں ہوا, حضور اپنے دور میں آئے, لہٰذا انہوں نے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے حضور کے پیچھے ایک بار نماز پڑھی. دوسرا وعدہ تھا مدد کرنے کا, اب مدد کیا کرتے, ان کے تو دور نبوت ختم ہو چکے, لہٰذا ایک نماز اور صحیح. یہ 2 نمازیں پڑھا, 2 نمازیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حضور پاک نے امامت کرائی ہے انبیاء کرام کو, اس بارے میں بھی ذرا سمجھو, اس سے کچھ بات سمجھ آتی ہے. میرے پاک پیغمبر نے یہ امامت کرائی ہے معراج کی رات انبیاء کرام کو, اس سے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اس ایک نماز پہ. پہلا مسئلہ حدیث پاک میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ان کو پڑھا رہے تھے تو تمام انبیاء کرام جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, اعلیٰ درجے کے, ٹھیک ہے, وہ حضور کے مقتدی تھے. ان میں حضرت جبرائیل جو تھے وہ انسان تو نہیں ہے, وہ فرشتے ہیں, وہ بطور خصوصیت شامل تھے, لیکن جتنے نبی ہیں وہ تمام حضور کے مقتدی ہیں. تو اس سے ختم نبوت سمجھ آئی. وہ کیسے کہ اگر کسی نے بعد میں نبی بننا ہوتا تو وہ بھی اس جگہ موجود ہوتا. بعد میں جس نے نبی بن کے آنا ہوتا اس کی پریزنٹیشن, حاضری یہاں ہوتی کہ جی لبیک, وہ موجود ہے. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہیں, کوئی اور انسانوں میں موجود نہیں ہے ماں سوائے جبرائیل کے. پتہ چلا جو نبی ہے وہی مقتدی ہے, جو مقتدی ہے وہی نبی ہے, نہ نایا نبی ہے نہ نایا مقتدی. جب قادیانیوں سے بحث ہوتی ہے نا تو ہم یہی پیش کرتے ہیں کہ جو نبی ہے اس کی حاضری, پریزنٹیشن وہاں ہے. اگر مرزا نبی ہے تو اتھے بھی کھاؤ, اتھے تھے اس کا دادا بھی کوئی نہیں پیدا ہویا سی نا, کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو جو نبی وہاں پر موجود ہے. اس سے تو ایک بات یہ ختم نبوت سمجھ آئے. دوسری ایک اور بات سمجھ آئے, پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک پہنچے تو حضور امام تھے یا مقتدی؟ بولتے نہیں ہیں, سارے بتاؤ نا. امام. باقی انبیاء امام تھے یا مقتدی؟ مقتدی. تمام انبیاء نے حضور کا بڑھ کے استقبال کیا, اس لیے صلاۃ استقبالیہ ہے, ریسپشن کی نماز, ابتدائی نماز. تمام انبیاء نے استقبال کیا, پھر حضور نے امامت کرائی. اس سے پتہ چلا کہ مقتدی مسجد میں پہلے آتے ہیں, امام بعد میں آتا ہے. نہیں سمجھے؟ آج کل کی ترتیب ہے, امام صاحب پہلے آؤ, مسجد سے بہاری دو, صاف کرو, دروازہ کھولو, پکے شکے چلا کے صفحہ درست کرو, پھر نواب صاحب آ کے اللہ اکبر کرنا. ایسی یہ انبیاء والی ترتیب ہے. ہم کہاں ٹھہرے اور ہمارے اماموں کا کیا حال ہے؟ اس سے پتہ چلا اگر امام بعد میں آئے تو یہ ترتیب غلط نہیں ہے, مقتدی پہلے آئے گا. آج کل ہمارے ہاں ایک اور سلسلہ چل پڑا ہے, امام صاحب پہلے نہیں آیا لہٰذا اس نے سنت نہیں پڑھی, پتہ نہیں اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. بھائی وہ گھر سے پڑھ کے آیا ہو, پھر وہ تیری سنت میں تیرا نوکر ہے, تجھے پابند کرے, تجھے آ کے پہلے دکھائے مقتدی صاحب ایک 4 رکعت نماز سنت. یہ کوئی بات ہے یار؟ وہ گھر میں پڑھے. حدیث پاک میں ہے کہ گھروں کو قبرستان ہے نہ بناؤ. کیا مطلب؟ وہاں پر سنت اور نفل وتر وہاں پڑھا کرو. اللہ کے رسول وہاں پڑھتے تھے, ہو سکتا ہے امام گھر سے پڑھ کے آئے. عجیب دنیا ہے. آج ہمارے اماموں پہ ایسے بولتے. میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں, اس مسئلے کو یہاں چھوڑ کے میں پھر پورا کرتا ہوں اس واقعے کے بعد. میں ایک, اب میں نام نہیں لیتا, میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے, میں بس صرف واقعہ سناتا ہوں. پاکستان کے ایک علاقے میں گیا, ایک ضلع میں,
وہاں اس مسجد میں ہمارے شاگرد تھے، امام و خطیب تھے، تو مجھے پرچیاں آنا شروع ہو گئیں. جیسے ابھی مولانا نے اعلان فرمایا نا کہ سوالات آئیں گے، وہاں سوال شروع ہو گئے کہ جڑا تواڈے نال بیٹھے نا تواڈا شاگرد، یہ تے میچ ویکھدا ہے ٹی وی تے بیٹھ کے، ٹی وی پر بیٹھ کے میچ دیکھتا ہے، اس میچ دیکھنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ جواب دے. ایک پرچی، دوسری، تیسری. مینوں شک پہ گیا اب اس مولوی کوئی مکالا ملا ہے تو ایک ٹی وی شی وی ویکھی ہے اس نے نا، اور مقتدی نے دیکھ لیا ہوگا اس کا کام خراب ہے، کیا ضرورت ہے اس کو. میں نے اس سے ایسے ہی پوچھ لیا، لوگ اتنے میں درود شریف پڑھ رہے تھے، ہاں بھائی اونچی اونچی پڑھو شاب. ہاں مول صاحب دس تو ویکھیے. اس نے میرے کان میں کہا مفتی صاحب میچ تھا انڈیا اور پاکستان کا، ہوٹل پہ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، میں نے جو وہاں سے گزرا انہوں نے کہا چھکا چوکا، تو میں بھی پاکستانی ہوں نا آخر، تو میں کھلو گیا میں ڈو الیاں تو میں بھی ویکھی وجہ کوئی ڈمڑا شمڑا ویکھ لواں ایک کیویں میچ کھیڑ دے لیں. تو میں بھی ٹھہر گیا 2-4 منٹ، میں نے بھی دیکھا انہوں نے بھی دیکھا، سب نے تالیاں بجائی، پاکستان جیت گیا، ہم واپس آ گئے. اس دن سے یہ میرے پیچھے نے اس دے پیچھے نماز نہیں ہوندی. پھر مجھے اصل مسئلہ سمجھ آیا. اب میچ اگر امام نے دیکھا ہے وہ غلط ہے تو میچ تو مقتدیوں نے بھی تو دیکھا ہے نا، یہ تو ویکھی بیٹھے نے. پھر میں نے ان کو جا، میں نے کہا اب شریف مسئلہ سنو. میں نے کہا میچ دیکھنے والے مقتدی کی میچ دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. تسی ایک ہو جائے ہو، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں میں تسی شیخ عبد القادر جیلانی لبھو اپنے واسطے رحمہ اللہ، او امام ہو بھئی جو آپ کرتے ہیں نا، آپ انسان ہیں تو وہ بھی انسان ہے. لیکن میں مولوی نو بات ہی سمجھا بھائی مانا ہے نوے کا گھر ایک کام خراب ہوگا، میرے پیو دی تو پھر ویکھی تھے، پورے محلے میری بدنامی ہو گئی ہے. لیکن اب مسئلہ پتہ کیا، سب دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں ٹی ویاں سنبھال کے کولو رکھے ہوئے نے. آپ خود دیکھیں گے امام صاحب بیچارے نے دیکھ لیا تو لوگ اس پہ بولتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میچ دیکھنے والا مقتدی ہے، وہ میچ دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے. بعض جگہ اماموں پر ایک اور اعتراض ہے. میں یہ بھی ایک جگہ کی بات سناؤں. ایک مسجد میں مجھے پرچی آئی کہ جو ہمارا امام ہے تہجد نہیں پڑھتا. میں بڑا حیران ہوا، بھائی اگر امام 1 منٹ کے لیے تہجد نہ بھی پڑھے یا پڑھے، اس سے مقتدی کا کیا تعلق ہے؟ میں مسجد کی کمیٹی پوچھے امام تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ میں مسجد کی کمیٹی ہے یا منکر نکیر ہیں قبر والے فرشتے، انہوں نے حساب دینا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں بہت پریشان ہوئے. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یار 1 منٹ کے لیے وہ نہیں پڑھتا تہجد، اس سے تمہارا لینا دینا کیا ہے اگر امام تہجد پڑھے؟ پھر میں نے انہیں ایک مسئلہ سمجھایا. مسئلہ یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے نبی پاک امام ہے، ان کا رتبہ بڑا ہے، تو یہاں مقتدیوں کا جو امام ہے اس کا رتبہ بھی مقتدیوں سے بڑا ہے. پتہ ہے وہ کیسے؟ جتنے پیچھے مقتدی ہیں نا ان کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو امام ہے ان کو سب مقتدیوں کے برابر نماز کا ثواب ملتا ہے. میں مثال دوں، پیچھے مثال ہے 100 بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک نیکی کا بدلہ کتنی نیکی ہے؟ 10. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. قرآن کہتے ہیں ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے. تو جو 100 مقتدی ہیں ان کو ایک ایک نیکی کا ثواب ملا. امام نے اگر امامت کی اور 100 نے پیچھے پڑھا اسے 100 نمازوں کا ثواب ملا. اور اگر 10 سے ضرب دے تو ہر بندے کو 10 نیکی کا ثواب ملا. بندے ہیں 100 اور 100 ہیں تو یہ 100 ہے، 10 ملا، 27 کو 100 سے ضرب دو تو 2700. اکیلے نماز کو 2700 نمازوں کا ثواب ملا، نماز ایک. تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا صبح کی نماز میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ کہ جی 50 ہوتے ہیں. تو میں نے کہا تمہیں 50 نمازوں میں ایک ایک کا ثواب ملتا ہے. امام صبح کی ایک نماز پڑھاتے ہیں، اسے صبح کی 50 نمازوں کو ثواب ملتا ہے. تو جڑا 5 فرض پڑھے انہوں تہجد دی لوڑ ہے؟ ایک نماز پر اتنی نیکیاں کر رہا ہے، اس کو تہجد کی ضرورت تو نہیں ہے. ہاں پڑھے، بہت اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن اس مسئلے پہ امام پہ اعتراض تو نہیں ہو سکتا نا. آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ تو عجیب دنیا ہے. آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، جمعے میں بیچارہ امام لگا ہوتا ہے، پھر وہ جب بیان ختم کرے پھر لوگ آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہیں گے مل سے 5 منٹ اوپر ہو گئے، ویکھو نا 5 منٹ اوپر ہو. ہمیشہ وہ کہتا ہے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں جو آخر میں آتا ہے. جو شروع میں حدیث اور مسئلہ واقعہ سن رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا. میں حیران ہوں اس قوم پہ کہ جو ولیمے کے لیے میرج لان میں بیٹھی ہو 2 گھنٹے انتظار کرے. ہاں ابھی شروع کر لیں گے،
ابھی ولیمہ شروع ہو جائے گا، کوئی نہیں، تھوڑا سریر کر لو، شروع ہو جائے گا۔ 2 گھنٹے ود فیملی وہاں انتظار کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور مولانا نے اگر 5 منٹ تقریر زیادہ کر لی ہے تو بندے نے سرکار شروع ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا معاملہ ہے ہمارا؟ ہم اچھی اس کی عزت کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی راستے میں ایک بھائی بتا رہے تھے، میں راستے میں گزرا تو یہ جنڈا والے سے آگے علاقہ ہے چند، وہاں کا دوست کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے میں 4 امام یہاں تبدیل ہو گئے۔ اے امام صاحب اینجے فلاں فلاں، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تے ہفتے دا ایک امام ہے، واہ صاحب، یہ مسیح طرح اسلام کرنا چاہیے۔ یعنی پتہ نہیں کون سے پتہ نہیں اس بیچارے پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو بھائیو ایسا نہیں ہے، اماموں کا رتبہ، امام کا مقام ہے، اس کا درجہ دیکھا کریں۔ ابھی کرونا آیا تھا نا، کرونا کے دنوں میں ماشاءاللہ لوگوں نے بڑی امداد کی ہے کھل کے۔ ہمارے امام مسجد صاحب ایک علاقے کے ہیں، وہ بہت غریب ہیں، ان کے محلے والے بندے ان کو لے کر بیٹھ گئے کہ غریبوں کے نام تو بتاؤ۔ جب مجھے پتا چلا، میں نے ان 4 کاروباری دوست تھے، پھر ان کو میں نے پکڑا، اچھا بھلا، میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ امام کے ساتھ مذاق ہے، اس سے بڑا لطیفہ کوئی ہے اس غریب کو پکڑ کے کہے کسی اور غریب دا دس، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اچھا کہنے لگا نہیں، اس سے کھولتے اپنی موٹر سائیکل ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر اس کے پاس بائک ہے، تنخواہ ہے اس کی 5000، بائک اسے کسی مقتدی نے لے کر دی ہوگی نا، تو اگر کسی مقتدی نے بائک لے کر دے دیا تو اس کا معنی امام کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو میں کس نے کہا اس غریب کے اوپر کچھ نہیں لگتا؟ میں نے کہا اس غریب سے اور زیادہ تم کتنا مذاق کرو گے، اسی غریب کو دیکھ لو۔ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے، اپنا نظر نہیں آتا، دوسرے پر بات کرتے ہیں، یہ روش نہیں ہونی چاہیے۔ سبق لینا چاہیے معراج کی رات سے، جب حضور امام بن کے پہنچے، مقتدی پہلے موجود تھے۔ اور میں نے اپنے جمعہ کی مسجد میں یہ ترتیب چلائی ہے، 2007 سے آج تک میں ایک ہی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ میری جمعے کی گفتگو سے پہلے لوگ نہ آئے ہو نا، میں نے تقریر ہی نہیں کرنی ہوتی، میں جا کر سنتیں پڑھوں گا، چلو بھی خطبہ نماز کر لو۔ کیوں؟ بیان ہم تمہارے لیے کرتے ہیں، تم آؤ گے تو بیان سنائیں گے، نہیں آؤ گے تو اسی پکھیاں نو بیان نہیں سنانا، ہم نے ان کو نہیں سنانا۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ کو مسائل سمجھانے کے لیے، آپ نے آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے تسی خود مفتی ہو آٹومیٹک، ہم تو خطبہ نماز پڑھائیں گے۔ تو میرے جانے سے پہلے آج کل صفیں موجود ہوتی ہیں، تب جا کر میں گفتگو، وہ بھی گھڑی پہ دیکھ کر 15 سے 20 منٹ، زیادہ نہیں، کیونکہ مجمع آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں انبیاء کرام کے طریقے کے اوپر عمل کرتے ہوئے، مقتدی ہیں تو مقتدی پہلے تشریف لائیں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ معراج کی رات یہ دوسرا مسئلہ حل ہوا۔ تیسرا مسئلہ بھی اس نماز سے حل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تیسرا مسئلہ یہ حل ہوتا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی ہے، تو اس نماز میں قرآن پڑھا گیا ہے۔ قرآن میں 2 چیزیں ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک اگلی سورت ہے، جیسے عام بندہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے، تو یہ 2 سورتیں پڑھی گئی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ بھی، اگلی سورت کی آیات بھی۔ حضور پاک علیہ السلام امام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ اور اگلی سورت بھی پڑھی ہے۔ جو پیچھے مقتدی ہیں ان کو قرآن کریم ملا تھا یا تورات زبور انجیل ملے تھے؟ تورات زبور انجیل ملی ہے، باقی کتابیں ملی ہیں، صحیفے ملے ہیں، قرآن تو نہیں ملا۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سورۃ الفاتحہ صرف آپ کو ملی ہے، باقی انبیاء کو نہیں ملی۔ جب حضور کو سورۃ فاتحہ ملی تو حضور نے پڑھی، پیچھے مقتدیوں نے نہیں پڑھی۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو جب انبیاء کی نماز بغیر سورۃ فاتحہ پڑھی ہو گئی تو حنفیوں کی نماز بھی ہو گئی۔ یہ اعتراض آپ ہمارے اوپر نہ فرمایا کریں میرے بھائی جان کہ تسی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، بھئی انبیاء نے بھی تو نہیں پڑھی، انبیاء کرام نے بغیر فاتحہ پڑھے حضور کے مقتدی بنے، وہ